جی جی ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے، اور شہروں میں تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دیہاتوں میں شاید 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. باوجود اس کی کہ پاور ڈویژن نے صرف پیک آورز میں 2 یا سوا 2 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن ہم یہی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب وہ لوڈ شیڈنگ کا کیا ایکچولی جو ہے وہ صورتحال ہے جانیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام پہ کیا گزر رہی ہے سندھ میں بھی، ہم ان سے بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک سے پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے قادر منتقل صاحب اور راجہ قادر رسال صاحب. اچھا یہ بتائیں قادر صاحب، یہ سندھ میں بھی، پنجاب ہم بیٹھے ہیں تو سندھ میں بھی کیا لائٹ کی صورتحال ہے؟ کراچی میں آ جا رہی ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی تھوڑا سا مختلف ہے مدثر. کراچی میں وابڈا نہیں ہے، کراچی میں کے الیکٹرک ہے. ٹھیک ہے. اور باقی سندھ میں جو نا وابڈا ہے، مطلب حیدرآباد جی جی سکر تک، لڑکانہ تک. جی جی. تو کے الیکٹرک کا یہ ہے کہ اس میں 26% جو نا وہ وفاقی حکومت کا ہے اور باقی جو پرائیویٹ کمپنی ہے ان کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن غضب اس بات کا کہ اس پرائیویٹ کمپنی میں کراچی کے لوگوں کی جو نا وہ جینا آرام کی ہے. یعنی اب تو گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ تو ویسے ان کو بانا تھا. سردیوں میں، سخت سردی میں بھی لوڈ شیڈنگ یعنی آپ سردیوں میں بھی اچھا. اس کے علاوہ جو پہلے تاریں لگی ہوئی تھی، وہ کاپر کی تاریں لگی ہوئی تھی، وہ سارا انہوں نے اکاڑ کے بیچ دی ہے. اور کوئی پیتل ویتل کہلاتا ہے، کیا کہتے ہیں، اس کی تاریں لگا دی ہے. اور ڈیوز اس کا یہ ہے، میں آپ کو یہ رف بتا دوں. میرے ایک نیا آفس میں نے 3 فیز لگایا تھا. ابھی میں نے کنیکشن لگایا نہیں تھا تو 4200 سمتنگ آیا. پوچھا بھائی یہ کیا چیز کا، ابھی تو کنیکشن آن نہیں ہوا ہے. تو کہہ رہے یہ تو ہمارا ٹیکس ہے، یہ تو لگے گا. تو اجر نے، لیکن الحمدللہ سندھ حکومت نے جو اعلان کیا تھا کہ 21 لاکھ لوگوں کو جو نا وہ سولر سسٹم سندھ میں پرووائڈ کریں گے. اور اس کے لیے کل بھی ایک پروگرام تھا جو کہ بلاول صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہو سکا. تو یہ مسلسل کراچی سے لے کے سکر تک مختلف اضلاع میں آئے دن سولر کی تقسیم کی پروگرام ہو رہے ہیں. اچھا یہ جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے قادر صاحب، لوڈ شیڈنگ کا جو قادر صاحب لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ آپ کے ہاں کتنا ہے اس وقت؟ میرا اور مخبر خاص کا اور شہباز شریف صاحب کال کا ایک ہے NA242. وہاں پہ آپ یہ سمجھ لو کہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اوکے. اچھا یہ کراچی کا حال ہے یہ؟ جی کراچی کا. ٹھیک 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 ٹھیک. تو یعنی پھر اندرون سندھ تو پھر ہم ذرا اس سے زیادہ ہی سمجھیں. اندرونی سندھ پھر وابڈا کا ہے، وہاں بھی 16 گھنٹے 18 گھنٹے سے کم وہاں بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کراچی کا کے الیکٹرک ہے. کراچی کے بعد حیدرآباد سے سکر تک وابڈا ہے. اور وابڈا کے جو صورتحال ہے پورے پاکستان میں وہی سندھ میں بھی ہے. وہاں بھی 16 گھنٹے 18 گھنٹے. اور حیرت والی بات ہے کہ سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ. ٹھیک. اچھا قادر صاحب یہ جو فرما رہے ہیں آپ 21 لاکھ لوگوں کو آپ نے سولر دے دیے، تو بڑی تعداد بتا رہے ہیں. اتنے تعداد میں دے دیے گئے ہیں، کیا سین ہے؟ نہیں 21 لاکھ لوگوں کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 21 لاکھ ٹوٹل لوگوں کو دینا ہے، جس میں سے 5-7 لاکھ لوگ 7 لاکھ سے اوپر ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. تو یہ مسلسل ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کل بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک پروگرام تھا، بلاول صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اور اس طرح باقی سندھ کے اضلاع میں آئے دن یہ پروگرام ہے. اور لوگوں کو ٹاؤن سطح پہ، ضلع سطح پہ وہ سولر پینل جو نا وہ دی جا رہی ہے غریب لوگوں کو. جو اس سے پہلے الیکشن میں ہم نے اعلان کیا تھا پیپلز پارٹی نے کہ 200 یونٹ تک ہم فری دیں گے. یقیناً ہماری حکومت نہیں، وفاقی حکومت، ہم وہ جو وعدہ ہے وہ سولر کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سولر انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں یا فری دے رہے ہیں؟ نہیں فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اچھا فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. یعنی یہ اگر آپ ایسا اقدام ہے تو یہ واقعی یقیناً قابل ستائش ہے کہ اگر جیسے آپ نے فرمایا 4-5 لاکھ افراد کو اگر یہ سولر ڈلیور ہو رہا ہے تو بڑی بات ہے. اچھا میں راج صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. تو راج صاحب یہ پاور ڈویژن کے مطابق تو صرف 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، تو وہاں پہ مطلب آپ کے اتحادی کے مطابق اور ہمارے آبزرویشن کے مطابق جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تو 15-18 گھنٹے یا 12 گھنٹے تو منیمم جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے. تو پھر پاور ڈویژن سچ کیوں نہیں بتاتی کہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہے؟ دیکھیں یہ لوڈ شیڈنگ کے کمپوننٹس ہیں، اور ایک وہ لوڈ شیڈنگ ہے جو سردیوں میں بھی ہو رہی تھی، اور وہ بنیادی طور پر ان فیڈرز پہ، یہ ایک لکھی پڑھی اور اناؤنس پالیسی، اور اس سے پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ جہاں پہ 20%، 15%، 30% ریکوری ہے،
جہاں پہ یعنی لاسز جو ہیں لوگ چاہے وہ سر وہ تو چند system فیڈر ہے، ہوں گے نا چاہے رائی صاحب، وہ تو چند فیڈر ہیں نا سر، وہ تو نہیں وہاں پہ تو وہ اسی طرح چل رہی، اس میں اگر وہ 12 ہے یا 10 ہے یا 8 ہے. یہ جو حکومت نے ابھی یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو قاضی صاحب جس حلقے کی بات کریں ادھر 30% ریکوری ہے. یہ مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا، میں میری لائٹ آف ہوئی ہے، میں اسے جلا دوں. اچھا آپ کی لائٹ آف ہو گئی. ہم پر یہ بریک میں یہ ڈسکس کر رہے تھے یہ لائٹ نہ چلے جائے، میں سوچ رہا تھا میرے پاس نہ چلی جائے، آپ کے پاس چلی گئے. تو میرا یعنی دوران پروگرام جو ہے ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک اس سے لائٹ چلے گی. جی یہ کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں. میرا پاؤں لگا تو وہ اچھا اچھا، یہ وہ والی لائٹ نہیں گئی تھی، یہ وابڈا والی لائٹ نہیں گئی تھی، آپ کی جو موبائل والی لائٹ نہیں یو پی ایس آن کی ہے قمر اسلام صاحب نے جلدی. وہ والی بھی جائے گی. نہیں یو پی ایس تو خود بخود آن ہوتا ہے نا. اچھا وہ والی بھی جائے گی. وہ کوئی پاکستان کا یو پی ایس بھی لگا دیں جو وہ وابڈا بند ہو جائے تو یو پی ایس آن ہو جائے. جی میں گزارش کروں، وہ جو 2.5-2.5 گھنٹے کی کہہ رہے ہیں، اور کسی جگہ پہ شاید وہ 3 گھنٹے بھی ہوتی ہے. میں سر ویسے حد ہے جھوٹ کی نا کہ سر 2 گھنٹے اور یہاں کہاں 12-16 گھنٹے. سر یہ تو نہ کریں نا. دیکھیں نا، 2 چیزوں کو مکس نہ کریں. میں نے وہ پہلے بات کی کہ جہاں پہ یہ ہمروز پاور کمیٹی میں بھی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن سر تھرو آؤٹ ہے سر، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ 30% ریکوری پہ کہہ رہی ہیں یا تو مجھے بات پوری کرنے دیں یا آپ کر لیں، میں سنتا رہتا ہوں. چلیں آپ کریں. میں اس چیز میں ایسے پروگرام کا عادی نہیں ہوں، میں دوسرے کی بات پوری سنتا ہوں. اچھا چلیں آپ فرمائیں. جی جی میری بات پوری کر دیں، اس کے بعد آپ ایک کاٹا لگا کے کہیں جی بالکل آپ نے جھوٹ بولا ہے، بکواس کی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن مجھے کائنڈلی انٹرپٹ نہ کریں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ تو بالکل میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا اعتراف کیا کہ وہاں پہ جس میں کہ اپنا پیسکو کے علاقے شامل ہیں، جس میں ٹرائبل ایریاز کے شامل ہیں، سندھ ہیسکو اور اپنا سیپکو کے علاقے شامل ہیں، اور ایون فار دیٹ میٹر لاہور میں بھی ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں پر تو وہ تو اس کی ایک حصہ ہے. وہ ایز اٹ از چل رہا ہے. اس کو ہم اس آج کی ڈسکشن میں لگے. آج کی ڈسکشن میں جو ابھی آپ نے بات کی، یہ شہری علاقوں میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی جو 2.25 گھنٹے انہوں نے کہی ہے، وہاں پہ 2.5-3 بھی ہو جاتے ہیں. وہ جا رہی ہے پیک آورز میں، یعنی یہ شام کو جو 5-6 بجے کے بعد کا ٹائم ہے اور رات کو کچھ 12-1 بجے تک، جس میں کہ سولر کا چونکہ انفلو ہوتا نہیں ہے بجلی میں. سولر کی لوگ بات تو کرتے ہیں، لیکن سولر کی جو بجلی ہوتی ہے وہ آخری 5 بجے تک بنتی ہے. تو سولر کی چونکہ کمپوننٹ نہیں اس میں ہوتا، اور نہروں میں پانی کی جو ہے وہ آج کل کم ہے، چونکہ وہ آپاشی بھی زیادہ کراپس کو نہیں ہو رہی، اب کٹائی کے موسم آ رہے ہیں، تو وہ ڈیمز کی بجلی بھی جو ہائیڈرو ہے وہ بھی نہیں بن رہی. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق فرنس آئل پہ، یعنی جو ڈیزل سے یا فرنس آئل سے، وہ مہنگی ترین بجلی ہوتی ہے. وہ ایوریج کاسٹ سے، چونکہ بجلی کی کاسٹ اسٹیبلش ہوتی ہے. میں خود چیئرمین آئس کو رہا ہوں اور میں بجلی کو بینگ این انجینئر سمجھتا بھی ہوں. اس کی جو اوور آل کاسٹ ہوتی ہے اس میں سولر، ہائیڈرو، گیس، یہ سارا ملا کے، تو یہ جو مہنگا ترین کمپوننٹ ہمارا چلتا ہے یہ اس آورز میں چلتا ہے، پیک میں. اب چونکہ فورن ایکسچینج کا بھی ایک ایشو ہے، آئل کی بھی قلت ہے، تو اس مہنگے کمپوننٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ جو ابھی والی لوڈ شیڈنگ یا مارکیٹس فار دیٹ بیٹر جو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مارکیٹس بند ہوں اور بجلی کی کھپت ان آورز میں، اور یہ عارضی ہے، یہ تب تک ہے جب تک یہ ہمارا تیل کے ریٹس یا فورن ایکسچینج کو جو خدشات ہیں اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا آج سے 1 مہینہ پہلے ایسی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. یہ میں اس لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہا ہوں جس کا آپ نے سوال کیا، اور جو پاور ڈویژن نے 2.25 گھنٹے کہی ہے وہ شاید 2.5 گھنٹے بھی ہو رہی ہے. کل میرے اپنے علاقے میں کو 2.25 گھنٹے کے لگ بھگ 5 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہوئی. دوسری کو میں بالکل دفاع نہیں کر رہا، وہ تو آلریڈی سب کو پتا ہے، اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے بھی رہتے ہیں اسمبلی کے فورم پہ بھی، کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ نان پیمنٹ یا لیس کلیکشن ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کمپنیز کی ریکوری کی نالائکی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کر لوں. آپ اجازت دیں تو میں سوال کر لیتا ہوں. سر دیکھیں سر، پتہ ہے کیا ایشو ہے کہ ہم بھی ماسز میں موجود ہیں، آپ بھی حلقے میں جاتے ہوں گے، یقیناً 2 گھنٹے تو لیٹ شیڈنگ نہیں ہے. یعنی ایون اب لاہور میں بھی ہم موجود ہیں تو کم از کم 6 یا 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ یہاں پہ بھی
ہو رہی ہے, آف دی پیک آورز بھی ہے. اور خیر اینی ہو, یعنی یہ ابھی کتنا عرصہ رہے گا؟ یعنی یہ والی جو قلت آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فرنر رسائل کی وجہ سے یا شارٹیج آف فنڈز کی وجہ سے, تو یہ کب تک ویسے ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ دیکھیں وہ ہم سنا کرتے تھے جگہ جگہ ہوٹلوں پہ یا دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند رہے گا. تو میں مذاکرات کی کامیابی تک اور تیل کی, یعنی سارے لوگ جو ہے نا وہ دعا کریں کہ مذاکرات کامیاب ہو تاکہ پیٹرول بھی سستا ہو اور بجلی بھی ہو. جی obviously پوری دنیا اس اذیت کا شکار ہے جی, مہنگائی کا اور ان چیزوں کا. تو ہمیں ریئلسٹکلی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, بالخصوص جب ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا موقع آئے گا تو ہم گھاس کھا لیں گے اور ہم یہ کریں گے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ چونکہ ملکی لیول کا ایشو ہے, اس میں کوئی کسی کی کوئی. چلیں آپ مطلب تھوڑے اس حوالے سے ایکسپرٹ ہیں چیزیں, ایک چلیں آپ سے سوال عوامی نوعیت کا یہ پوچھ لیتے ہیں کہ سولر میں جو لگ رہا تھا وہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا تھا, وہاں پہ آپ نے نیٹ میٹرنگ بند کر دی. یعنی یہ جہاں پہ سہولت ہونی ہوتی ہے وہاں پہ وہ گورنمنٹ کٹ لگا دیتی ہے, یہ بھی تو ناانصافی ہے نا. یہ دیکھیں ایک ٹائم تھا جب نیٹ میٹرنگ کی موجودہ پالیسی آئی تھی, اس وقت سولر کا کمپوننٹ بہت کم تھا. اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت میں اپنی بھی اگر بات کروں کہ جو میرے گھر سولر لگا ہوا ہے جو کہ 2 سال پہلے لگے تھے, اس وقت سولر کا جو پرانے ریٹس کے مطابق ہے وہ ریٹرن کوئی تقریباً 46-47% ہے, جو دنیا میں کسی کاروبار کا نہیں ہے. ریٹرن یعنی جسے ریٹ آف ریٹرن کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی آج سے 3 سال پہلے جنہوں نے پرانے معاہدوں کے تحت سولر لگائے یا 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے, انہوں نے 2 سال میں اپنے پیسے ان کے پورے ہو جاتے ہیں, 2.25 سال میں کہ 48%. حکومت نے کیا کیا ہے کہ اس پرانوں کا تو ایگریمنٹ ایز اٹ از برقرار ہے, یعنی ان کے 10 سال ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ تو برقرار ہے. اب جو نئے لگے ہیں وہ اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے, کیونکہ سولر ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اب سولر پلیٹس اور سولر کا مٹیریل سستا بھی ہوا ہے پچھلے 1-2 برسوں, تو انہوں نے اس کو ریشنلائز کر کے تو وہ جو پہلے یونٹ ٹو یونٹ تھی اب کاسٹ ٹو کاسٹ. دیکھیں نا ایک اگر 50 روپے یونٹ بجلی کوئی بجلی کی کمپنی خریدتی ہے 50 روپے, تو وہ اب ایک طرف سے 50 روپے خرید رہی ہے, تو دوسری طرف سے پھر اس کو جو ہے وہ دیتے ہوئے بھی اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو وہ یونٹ ٹو یونٹ والی پالیسی ختم کی گئی ہے. اب انہوں نے کوئی 10 کے 12 روپے 13 روپے خریدتے ہیں جو ایکسٹرا, جو آپ خود خرچ کریں اس پہ کوئی حکومت کا اعتراض نہیں ہے. لیکن عوامی حلقے یہ کہتے ہیں کہ سسٹم لگاتا ہے کوئی اور وہ اپنی بجلی خرچ کرتا ہے, تو اس پہ تو کوئی نہ ٹیکس ہے نہ کوئی کسی کو اعتراض ہے. لیکن عوامی حلقے یہ کہتے ہیں کہ آئی پی پی سے مہنگی خرید لیتے ہیں, لیکن عوام سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لو کاسٹ خریدنے. عوامی حلقوں کا تو یہ رسپانس ہے نا. پھر نہیں, آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ سولر بجلی کب بنتی ہے, صبح 9-10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک. تو اب وہ اچھا چلیں, یہ جو فیصلہ ہوا تھا انرجی کو بچانے کا اور کفایت شعاری کے حوالے سے, اچھا گورنمنٹ کی ویسے ہم کفایت شعاری کم ہی دیکھتے ہیں, لیکن جو مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ تھا, اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے ویسے آپ کو؟ کوئی لارجر کوئی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا آپ نے, کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں جو آپ دیکھیں کہ مارکیٹس میں جس طرح جس سپر فلوس طریقے سے فالتو چراغاں لائٹیں کی جاتی ہیں, کس لیے کی جاتی ہیں؟ گاہک اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو اس میں تاجر کمیونٹی کا بھی اگر اورز کم ہوں گے تو خریداری تو لوگوں نے اتنی ہی کرنی ہے. جب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ 8 بجے بند ہو جائیں گے, تو 8 سے پہلے آپ بہت سے ممالک میں گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 6 بجے مارکیٹس بند ہو رہی ہیں تو 6 بجے وہاں پہ باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ دکاندار حضرات بھی جو ہے وہ 14 یا 16 گھنٹے کی اذیت دکان میں سہیں, اگر وہ ٹائم ڈیوریشن کم کر دیا جائے اور ساری قوم اس پہ اتفاق کرے اور تعاون کرے تو خریداری تو اتنی ہوگی جتنی لوگوں نے خریدنی ہے. اچھا قادر صاحب ایک آپ اس میں ذرا روشنی ڈالیے گا اس بات پہ کہ اگر واقعی ہم سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور انرجی ہماری کم یوز ہو, لائک وائز اگر 8 بجے دکانیں بند ہوں تو صبح 8 بجے سے لے کے کاروبار شروع ہو اور شام 8 بجے تک, تو پھر انف ٹائم تو ہے, لیکن ہماری عادت جو ہے نا وہ اس کے مطابق یہ نہیں ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ مدثر, جب یہ کووڈ کے زمانے میں تاجر رہنماؤں کے ساتھ مختلف ٹاک شو میں بیٹھتا تھا, اور خاص طور پہ میں کراچی کا مزاج بتا رہا ہوں,
یہاں پہ آپ صبح یوں سمجھ لو کہ 12-1 بجے سے پہلے آپ نہ کوئی چیز خرید سکتے ہو نہ کوئی مارکیٹ جا سکتے ہو، کیونکہ 12-1 بجے تو دکانیں کھلتی ہے، بلکہ 1-2-3 بجے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب 2-3 بجے جب سٹارٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ نے اعلان کیا 8 بجے آپ نے بند کرنا ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ تو یہی مثال ہم نے دی ہے کہ یورپ میں تو سورج کی روشنی کے دوران کرتے ہیں، رات کے وقت وہ دوسری دکانیں کھلی ہوتی ہے اور کلب کھلے ہوتے ہیں، باقی بازار تو بند ہوتا ہے۔ لیکن یہ مزاج پاکستانیوں کا نہیں بدلے گا، چاہے جتنے بھی غریب ہو، چاہے جتنے بھی کاروبار میں نقصان ہو، مگر انہیں اپنی عادت نہیں بدلنی۔ میں اتفاق کرتا ہوں راجہ صاحب کے بات سے۔ دوسری بات یہ کہ پچھلے اسمبلی میں نے جوائنٹ سیشن سے ایک بل پاس کرایا تھا کہ اگر کسی گاؤں دیہات یا محلے میں 10 لوگ بجلی کے بل ادا کرے، 10 میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ پورا گاؤں یا دیہات یا محلے کے بجلی کاٹ نہیں سکتے، یہ باقاعدہ قانون بن گیا پورا پاکستان کے لیے۔ لیکن میں اس قانون کو میں تو دجیاں یوں اڑائے گا، قمر اسلام صاحب نے جو خوبصورت شعر سنا دیے کہ جب تک سورج چاند رہے گا، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی تیرے نام رہے گا، تو کیا کروں گے اس کو، اس قانون کا۔ دوسری بات یہ کہ جو نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے پالیسی کی ہے، جب لوگوں نے آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایک امریکن یونیورسٹی کے ڈین کا دیکھ رہا تھا، پاکستانی تھا، اس نے کہا دنیا میں پاکستان سب سے بڑا ملک ہے جو سولر انرجی استعمال کری ہے، کہ باقی پاور تو ہے ہی نہیں ہے۔ نیٹ میٹرنگ کے اوپر لوگوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے لگائے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو خیال آیا کہ یہ واپڈا کی کیسکو میسکو یہ جتنے بھی ڈسکوز ہے، ان کے اخراجات ان کی تنخواہیں کون پورا کریں گے، تو اس سے وہ مکر گئے۔ ایسے ہی مکر گئے جیسے ماضی کی حکومتیں سی این جی سے مکر گئے کہ اربوں روپے کے لوگوں نے سی این جی کے اسٹیشن لگایا، گاڑیاں کنورٹ کیے، بعد میں جا کے سی این جی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو دوسرا کفایتی شہری کی جو بات آپ نے کی ہے، میں یہ کہوں گا کہ کفایتی شہری آپ یہاں سے نہ شروع کر لے کہ آپ لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ گاڑی 100 کی سپیڈ سے نہ چلائے، 120 پہ پیٹرول آپ کا ضائع خرچ ہوگا، آپ 80 پہ چلائے۔ یہ جو منطق ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ حکومت صرف اتنی کہہ دے کہ جو سرکاری اداروں کو، افسران کو جو فری میں بجلی دے رہے اس کا اعلان کر دے، آج سے کسی کو فری بجلی نہیں ملے گا۔ آج سے گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کو فری پیٹرول ڈیزل نہیں ملے گا، تو اس کے بعد میں کہتا ہوں اچھا خاصا اس کے اوپر ایشو دے گا۔ اور پھر یہاں پہ جو پروٹوکول ہے 20 گاڑیوں کا، وہ تو آج بھی چل رہی ہے، وہ تو ہر جگہ آج بھی چل رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ صرف ایم این اے کی تنخواہوں کی کٹوتی یا وزیروں کی کٹوتی تنخواہوں میں اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی طور پہ آپ نے ہمارے ملک میں جو بیوروکریسی اثر حکمران ہے ان کے اوپر آپ نے قدغن نہیں لگانا ہے۔ جو 5 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ تنخواہیں لیتی ہے، کیا وہ اپنا پیٹرول ڈیزل جیب سے نہیں ڈال سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے گھر کا بجلی ادا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ میں آپ کو صرف ان کو بتاؤں 17 گریڈ سے 22 لوگوں کے بتا رہا ہوں۔ یہاں تو کروڑوں جو نا یونٹ بجلی فری دیا جا رہا ہے، اور کروڑوں ڈیزل پیٹرول جو نا وہ فری افسران کو دے رہے ہیں، جبکہ ان کی جیب پہلے سے بھرے ہوئے رشوت ہوتے ہیں۔ اچھا قادر صاحب، وہاں پہ کیا آبزرو کرتے ہیں؟ وہاں پہ آج کل کیا ٹائمنگ، کیونکہ سندھ نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ ٹائمنگ 8 بجے نہیں ہم افورڈ کر سکتے، تو اس وقت کیا ٹائمنگ آبزرو ہو رہی ہے وہاں پہ؟ سندھ حکومت نے یہی جو مجبوری ہماری ہے تاجر برادری کی آتوں سے، جو 12-1 بجے سے پہلے یہ اٹھتے نہیں ہے، دکان نہیں کھولتے، تو سندھ حکومت نے جو میٹروپولیٹن سٹی ہے، بڑے شہر ہے، کراچی، حیدرآباد، سکر، مہرپور خاص، وہاں پہ انہوں نے 9 بجے کر دیے، اور باقی ضلعوں میں 8 بجے تک کر دیے، جو دکانیں بند ہو گئے، اور جو ہوٹل وغیرہ ہے وہ رات جو شادی حال ہے 10 بجے تک ہوٹل جو ہے نا، اسی طرح جو ڈیلیوری ہے وہ شاید اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، جو ہوم ڈیلیوری ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی تو اوپر پابندی ہے۔ قادر صاحب، یہ جو کفایت شہری کی آپ نے مثال دی ہے، جی 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 پلیز، میں ایک چیز کروں، کیوں ہم یہ ساری چیزیں کورٹ کے ٹائم کرتے ہیں، کیوں یہ ساری چیزیں ہم ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے، کہ پاکستان تو غریب ملک ہے، یہ تو پورا سال یہ کفایت شہری ہونے چاہیے۔ اچھا میں یہ آپ سے عرض کروں، جو کفایت شہری کا آپ نے ذکر کیا کہ بیوروکریسی کو فری پیٹرول دے رہے ہیں، وہ 4,000 cc کی گاڑی ہیں، وہ تو سر گورنمنٹ آف سندھ کی بھی ہیں، ان کو وہاں سے شروع کر دیں، آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں کہ وہاں سے ہم نے یہ اتنی کفایت شہری کی ہے، اب باقی صوبے اور مرکز میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ مدثر، آپ نے مجھے اور قمر اسلام صاحب کو یہاں بٹھا کے پسانے والی باتیں نہ کرے، میرے اتنے اختیار ہوتا تو میں نے جو بات کی ہے، میں نے تمام صوبوں کی بات کی، میں نے یہ نہیں بولا کہ پنجاب والے پیٹرول بند کر دے یا پختونخوا والے بند کرے، میں نے پورے پاکستان کی بات کری۔ کاش میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں آج سے یہ قدغن لگا لیتا کہ 1 لیٹر کسی افسر کو نہیں ملے گا پیٹرول فری،
एक यूनिट बिजली का फ्री किसी में नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी अफसर उसको नहीं मिलेगा। काश मेरे हाथ में होता ही है। ठीक है। राज साहब, आखिरी 1 मिनट में आप ये बताइएगा कि कफायतशारी की जो मुहिम फेडरल ने शुरू की थी, खुद भी कोई कफायतशारी का मुजाहरा किया, वैसे हमें ज्यादा नजर नहीं आ रहा, इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। देखें, खुद ही तो शुरू किया है ये जो सर, उसका मुजाहरा भी तो होना, कोई अमली मुजाहरा भी तो सर। नहीं, मैं यही मुजाहरे की बात करूं ना कि सबसे गवर्नमेंट कौन होती है? कैबिनेट। सबसे पहले कैबिनेट की 6 माह की तनख्वाहें, यानी कैबिनेट के कुछ वजीर तो वाकई इस बात पे बाकायदा जो है वो इजहार कर रहे होंगे कि जनाब उनकी तनख्वाह, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो तो बड़े अरबोपति लोग हैं, क्या फर्क नहीं पड़ता ना सर। नहीं, ये तो खैर मतलब आपका ख्याल है ना, सारे नहीं होते। मेरे और कादर खान मंदोखेल साहब जैसे भी लोग होते हैं जो तनख्वाह का इंतजार करते हैं, लेकिन कैबिनेट के मेंबर्स की जो है वो 6 महीने के लिए की गई, तो वहां से शुरू की गई। ऐवान सदर ने भी उसी तरह जो है उस पे किया, वज़राए आला ने किया, सूबाई काबीना ने किया, तो वहां से शुरू हुआ। फिर मेंबरान असेंबली की जो है वो उन्होंने 25% जो है तनख्वाहों पे कट लगाया, गाड़ियों की इस्तेमाल पे, पेट्रोल पे। तो इस दफा चूंकि वहां से शुरू हुई है और तवक्को है कि उसके असरात जो है वो नीचे भी गए हैं, तमाम सेक्रेटेरिएट्स में भी हुआ है। तो हमें इन चीजों को संजीदगी से इस पे इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। और वो जो अभी बात हो रही थी बचत की, उसमें देखें कि क्या अब सीट बेल्ट बांधना शुरू कर दिया है ना पाकिस्तानी कौम ने। एक मजाज चलान आ रहे हैं, चलान आ रहे हैं, इस वजह चलान आ रहे हैं। इसी तरह जब बंद होगी तो कम टाइम हो जाएगा। वही फिर जो दुकानदार 1 बजे खोलते हैं, जब वो रात को वक्त से घर जाएंगे तो सुबह वो 10 बजे खोलेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हमें इस बात पे कि नहीं हो सकता नहीं, बल्कि कोशिश करनी चाहिए। और हमें बिलखुसूस सियासी लोगों को और उन लोगों को कि जिनकी बात को लोग सुनते हैं, चाहे वो उस्ताद हैं, चाहे वो उलमाए कराम हैं, उन्हें ये बातें लोगों को समझानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा कमरुल इस्लाम साहब, कादर मंदोखेल साहब, आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। आज बात कर रहे थे पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से। पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त दुनिया मुतरफ है और कोशिश कर रहे हैं। PM शहबाज साहब और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पे हैं और कुछ सॉलिड एक जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है। दूसरा, पाकिस्तान में लोड शेडिंग के हवाले से अवाम जो है वो एक अजाब झेल रही है। इस हवाले से जो है वो कहना था रजा कमरुल इस्लाम साहब का कि इसको जो है वो आर्जी समझा जाए और जैसे ही कोई हालात बेहतर होंगे, जो लोड शेडिंग है उसके दौरान यह कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह गैस की भी सूरत हाल है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।